اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جاسوسوں کو روانہ کیا اور خود بھی آپ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جانب بڑھے تاکہ قریش کے لشکر کے بارے میں پوری طرح سے خبر نکالی جا سکے. آپ کو ایک بوڑھا آدمی کہیں دور نظر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ ظاہر نہیں کیا کہ ہم کون ہیں. اس کو کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کی کوئی خبر ہے تم کو؟ یعنی یہ شو نہیں کیا کہ وہ یہ، بلکہ الٹا کہا، ایسے پریٹینڈ کیا جیسے ان کے بارے میں کوئی اور پوچھ رہا ہے. اس سے پوچھا کہ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا پہلے تم بتاؤ. اس نے کہا جہاں تک میں سمجھتا ہوں تو وہ اور ان کے ساتھی اس وقت ان کا لشکر فلاں فلاں جگہ پہ پہنچ چکا ہے. اور وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک اس جگہ کا وہ کہہ رہا تھا شخص جہاں واقعی اس وقت اسلامی لشکر موجود تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں قریش کے لشکر کا بتاؤ. اس نے کہا وہ فلاں فلاں دن نکلے ہیں اور جہاں تک میری خبر ہے وہ اس وقت اس مقام پہ پہنچ چکے ہیں. اور کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک اس وقت قریش کا لشکر اس مقام پہ پہنچ چکا تھا جو اس بوڑھے آدمی کی خبر تھی. پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں، آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے ایک گول مول سی بات کی، پانی سے، اور چلے گئے فوراً. وہ کہنے لگا پانی سے کیا مطلب، کون سا پانی، کہاں کا پانی، عراق کا پانی؟ لیکن یہ لوگ خاموشی سے نکل گئے. آپ کو جو معلومات ملی تھی وہ بہت اہم تھی، اور اس کے مطابق اب یہ پتا چلا کہ قریش بہت ہی قریب ہیں اور جنگ کا وقت قریب آ چکا ہے. اتنے میں ایک اور جاسوسی دستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا ہوا تھا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زبیر بن عوام اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما تھے. وہ لوگ بدر کے چشمے پہ پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے ایک غلام کو دیکھا جو قریش مکہ کے لیے پانی بھر رہا تھا. انہوں نے اس غلام کو پکڑا جو قریش مکہ کے لیے پانی بھر رہا تھا اور اس کو پوچھا کہ قریش کا لشکر اس وقت کہاں ہے. اس نے بتایا کہ فلاں فلاں جگہ پہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس کو لائے، آپ نے اس سے پوچھا کہ لوگ کتنے ہیں؟ اس نے کہا یہ مجھ کو اندازہ نہیں کہ کتنے لوگ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کتنے اونٹ روزانہ ذبح کیے جاتے ہیں؟ اس نے کہا کبھی 9 اور کبھی 10. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ لگایا 1000 کے قریب لشکر ہے. اتنا پرفیکٹ اندازہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ لوگ چلے تو 1300 تھے، لیکن شروع میں جب پھوٹ پڑی تھی کہ واپس جائیں، ابو سفیان کا لشکر بچ گیا تو ایک قبیلے کے 300 لوگ واپس ہو گئے تھے. اب 1000 کا لشکر رہ چکا تھا، اور آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک اونٹ 100 لوگ کھاتے ہیں، لہذا 100 لوگ ایک اونٹ کھائیں تو 10 اونٹ کا مطلب ہے 1000. اب ادھر دونوں لشکروں نے اپنا اپنا مقام چوز کر لیا. رات کا وقت تھا. اللہ تعالیٰ نے رات کو ایک رحمت کی بارش نازل کی جو مسلمانوں پہ تو پھوار کی طرح پڑی اور کفار کے لیے ایسی سخت تھی کہ ان کی زمین ساری کیچڑ کیچڑ ہو گئی اور پھسلن سے ہو گئی اور ان کے لیے ناگوار صورتحال بن گئی. مسلمان چونکہ تھوڑی سی ریز جگہ پہ تھے، اس سے وہاں سے بارش بہہ نکلی تھی. انہوں نے خوب پانی بھی بھرا، پیا بھی اور فریش بھی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرکز قیادت کی جگہ چنی اور چشمے کے قریب پڑاؤ ڈال دیا. ایک ماہر جو فوجی تھے صحابی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ زیادہ سے زیادہ قریش کے قریب والا جو چشمہ ہے ہم وہاں تک پہنچ جائیں تاکہ پانی پہ ہمارا تسلط ہو، اور جو پچھلے پانی کے چشمے ہم ان کو بند کرتے جائیں تاکہ قریش کے پانی کی سپلائی کم ہو جائے. اس کے بعد صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم آپ کے لیے ایک چھپر تعمیر کر دیں، آپ اس میں تشریف رکھیں، ہم آپ کے پاس تیز رفتار سواریاں مہیا رکھیں گے، اس کے بعد ہم دشمن سے جنگ کریں گے. اگر اللہ نے ہمیں عزت دے دی اور دشمن پہ غلبہ دیا تو وہ چیز ہوگی جو ہمیں پسند ہے، یعنی فتح. لیکن اگر خدا نخواستہ ہمیں شکست ہو تو آپ کے پاس تیز رفتار اونٹنیاں ہوں تاکہ آپ واپس ان لوگوں میں چلے جائیں جو ہم سے بہتر ہیں، لیکن ان کو چونکہ اندازہ نہیں تھا کہ جنگ ہوگی اس لیے وہ ساتھ نہیں آئے. یعنی پھر آپ مدینہ منورہ اپنے محبت کرنے والے صحابہ کے پاس لوٹ جائیے گا اگر ہمیں کچھ ہو جائے. صحابہ کرام کو اس جنگ میں کیا فکر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی، اور وہ تیار ہیں. ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے رسول کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے وہ چھپر بنایا
اور اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کچھ نوجوانوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ باہر متعین کر دیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس جذبے کی قدر فرمائی، ان کے لیے دعا کی، تعریف کی، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ اس چھپر میں چلے گئے. رات بھی ایسے گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لشکر کی تیاری کرتے رہے کہ کون کہاں کھڑا ہوگا، کون کس مقام پہ لڑے گا. لیکن اس ساری ٹینشن کے باوجود اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رحمت تھی اور مسلمانوں کو ایک اونگ سی آ رہی تھی، سکون تھا. کچھ بھی نہیں تھا پاس، لیکن پتا تھا اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذہب عنکم رجز الشیطان وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. جب اللہ تم پر اپنی طرف سے امن اور بے خوفی کے طور پر نیند طاری کر رہا تھا اور تم پر آسمان سے پانی برسا رہا تھا تاکہ تمہیں اس کے ذریعے سے پاک کر دے اور تم سے شیطان کی گندگی دور کر دے اور تمہارے دل مضبوط کر دے، تمہارے قدم جما دے. یہ اب مسلمانوں کو غیب سے مدد آ رہی تھی. پہلی مرتبہ اب آمنا سامنا ہے، کوئی پتہ نہیں کہ انجام کیا ہوتا ہے. بہت تیاری نہیں ہے، بہت اسلحہ نہیں ہے. سواریاں کیا ہیں؟ صرف 2 گھوڑے، پورا لشکر 300 کا، لیکن پھر بھی ریلیکسڈ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مومن کے دل کو اللہ کی طرف سے ایک سکون بخشا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں. گر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں. کیونکہ مومن کے لیے تو جنگ میں ہر 2 صورت میں بھلائی ہے، یا غازی ہے یا شہید ہے. ادھر میدان جنگ میں جب مکی لشکر آیا، انہوں نے اپنے کیمپ میں رات گزاری تو ان کو مسئلہ پیش آیا، وہ تھا پانی کا. ان کی طرف بارش نے کیچڑ بھی کر دیا، پینے کے پانی کی بھی کمی تھی. ایسے میں قریش نے چاہا کہ مسلمانوں کے لشکر کی خبر نکالی جائے. انہوں نے ایک شخص عمیر بن وہب کو بھیجا کہ تم جاؤ، یعنی جاسوس کے طور پہ، آٹو لگا کے آؤ کہ وہاں کے کیا حالات ہیں. وہ جب آیا اور اس نے سارے لشکر کے ارد گرد چکر کاٹا، واپس آ کے کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میں نے بلائیں دیکھی ہیں. یثرب کے اونٹ اپنے اوپر خالص موت سوار کیے ہوئے ہیں، یعنی ان کے جو اونٹ ہیں مجھے ان پہ تمہاری موت نظر آ رہی ہے، یوں لگتا ہے کہ تم لوگ مرے ہوئے اور ان پہ لدے ہوئے ہو. یہ ایسے لوگ ہیں جن کی ساری حفاظت اور ملجا اور ماوا خود ان کی تلواریں ہیں، کوئی اور چیز نہیں. خدا کی قسم میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی آدمی تمہارے آدمی کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑے گا، اور اگر تمہارے خاص افراد کو انہوں نے مار لیا تو اس کے بعد جینے کا کیا مزہ ہے، اس سے ذرا سوچ لو. یعنی اس نے کہا کہ ان کو اتنا یقین اور توکل ہے، اور ایک تلوار کے بھروسے پہ بھی وہ ایسے لڑیں گے کہ اگر قتل ہوں گے بھی تو تمہیں قتل کیے بغیر نہیں مریں گے. تو تم لوگ ذرا سوچ لو، اور ایسے نہ ہو تمہارے سردار مارے جائیں اور پھر تم لوگوں کو جینے کا کوئی لطف نہیں آئے گا. اور یہ شخص بہت عقل مند تھا، اس کی جو آبزرویشن تھی حرف بحرف درست ہوئی. لیکن ابو جہل کہاں ٹلنے والا تھا. جہاں مکی لشکر تھوڑے متزلزل ہوتے، وہاں ابو جہل فوراً اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے اٹھ کھڑا ہوتا اور پوری کوشش کرتا کہ کسی طرح یہ جنگ ہو کے رہے، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ وہ لوگ ہر صورت جیتیں گے. ایسے میں کچھ جو عقل مند لوگ تھے مکی لشکر میں، حکیم بن حزام بھی تھے، عتبہ بن ربیعہ بھی تھے. انہوں نے کوششیں کی کہ لشکر واپس چلا جائے. انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم واپس چلے جائیں. ایسے میں جب اچھی طرح بات چیت ہو گئی تو ان میں سے ایک شخص ابو جہل کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو، جو سریہ نخلہ میں ہمارا حلیف مارا گیا تھا اس کی دیت ہم نے اپنے ذمے لی، اور اب تم چلو، ہم نے ضمانت دی، واپس لوٹ چلے. ابو جہل نے کہا کہ قریش کے لوگوں، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے لڑو، اگر تم نے کوئی کارنامہ انجام نہ دیا تو پھر کیا فائدہ، یعنی تم لوگ ایسے ہی چلے جاؤ گے ان کو مارے بغیر، کوئی کارنامہ کیے بغیر. اور سارے عرب کیا کہیں گے، یہ لوگ ڈر کے واپس آ گئے ہیں.
لہذا اس نے کھڑے ہو کے تقریر کی اور پھر کہنے لگا دیکھو دیکھو یہ جو عتبہ ہے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھا تو اس کا سینہ سوج گیا، یعنی یہ ڈر گیا ان کے لشکر کو دیکھے، اور بزدلی کا ایک تانا دیا تاکہ باقی لوگ جن کی ہمت کم ہو رہی ہے وہ پھر ان کا مورال ہائی ہو جائے۔ اور پھر اس نے جب دیکھا کہ ابھی بھی لوگ لڑنے کو تیار نہیں ہیں تو اس نے اس شخص کو کھڑا کیا جو عمر بن حضرمی کا بھائی عامر تھا جو مارا گیا تھا نا، اس کو کہا کہ ہائے ہائے تمہارا بھائی، اور تم اپنے بھائی کا بدلہ لیے بغیر لوٹ جاؤ گے، اور اس لشکر کو دیکھو ذرا سا۔ لہذا اس کے اندر وہ غم دوبارہ تازہ کیا جو اس کے بھائی کی موت کی وجہ سے اس کے دل میں تھا، اور وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ میں تو اپنے بھائی کی دہائی دیتا ہوں۔ اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چیخنے لگا، اور آخرکار لشکر کو اس نے آمادہ کر لیا کہ وہ جنگ کیے بغیر واپس نہ جائیں۔ اور ان سب کے پیچھے آپ دیکھیں ابو جہل ہے۔ پورا لشکر جب سوچتا ہے اور عقل مندی سے سوچتا ہے کہ کوئی فائدہ نہیں، قافلہ بھی ہمارا واپس چلا گیا، ہم کس کے لیے لڑنے آئے، اور یہاں ہمارے اپنے ہی ہیں۔ ان کو یہ بھی تھا کہ یہ جو مکی ہیں سارے ہمارے ہیں، کسی کا اس میں چچا، کسی کا اس میں ماموں، کسی کا اس میں بیٹا۔ بہت بڑا امتحان تھا دونوں لوگوں کے لیے، یہ جنگ عام جنگ نہیں تھی، سارے بیچ میں اپنے قبیلے کے کچھ ادھر تھے کوئی ادھر تھے، لیکن بالآخر وہ وقت آیا کہ دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ کر کر کے بتاتے تھے کہ کل فلاں اس جگہ قتل ہوگا، یعنی مشرکین میں سے کل فلاں اس جگہ قتل ہوگا، اور جس طرح آپ نے فرمایا اسی طرح اگلے دن ہوا۔ پھر آپ تیر لے کے کھڑے ہوئے اور اپنے لشکر کو جس صفوں میں کھڑا کیا ہوا تھا پوری لائنوں کو دوبارہ اسٹریٹ کیا۔ ایک صحابی تھے جن کا نام سواد تھا، ان کا پیٹ تھوڑا سا باہر نکلا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیر سے اس کا پیٹ دبایا، اس کو اندر کرو۔ اتنی اسٹریٹ روز ہوتی ہوں گی نا، آپ سوچیں کیا ڈسپلن ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے تکلیف دی ہے، بدلہ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا کہ تم بھی ایسے کر لو میرے ساتھ۔ تو وہ فوراً آگے بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے لگا پیٹ مبارک کو۔ آپ نے فرمایا یہ تم نے کیا حرکت کی؟ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول جو کچھ پیش آنے والا ہے تو میرا دل چاہا کہ ایسے موقع پہ آپ کے ساتھ یہ آخری معاملہ ہو جائے، یعنی پتہ نہیں زندہ بچوں گا کہ نہیں، پھر آپ سے کبھی ملاقات ہوگی کہ نہیں، آخری مرتبہ آپ کو چوم لوں۔ اس لیے یہ ایک بہانہ تھا، عذر اس نے کیا کہ آپ نے تکلیف دی تاکہ میں آپ کو مل لوں۔ کیسی محبت تھی نا ان لوگوں کی، جانوں کا خطرہ ہے، اتنا بڑا دشمن سامنے ہے، اس وقت بھی محبت، چوم لوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ صفیں درست ہوگی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسٹرکشنز دی کہ دیکھو جب تک قریش بالکل سامنے نہ آ جائے اپنے تیر نہ چلانا، یعنی پہلے سے تیر چلا چلا کے ان کو ضائع نہ کرو، جب تک مقابلہ نہ شروع ہو اپنی تلواروں کو روک کے رکھنا، یعنی خواہ انرجی نہ ویسٹ کرنا پوری طرح جب تک جنگ نہ شروع ہو۔ ادھر ابو جہل دعائیں کر رہا تھا، اس کا خیال تھا وہ حق پہ ہے۔ یہ تو افسوس ہے کہ اگر انسان ہدایت آنے کے بعد اس کو نہیں اپناتا تو اس کی عقل پہ ایسا پردہ پڑ جاتا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اور باقی لوگ غلط ہیں، اور یہی ابو جہل بھی سمجھتا تھا، اور کہتا تھا کہ اے اللہ ہم میں سے جو فریق قرابت کو کاٹنے والا ہے، غلط حرکتیں کرنے والا ہے، تو آج اس کو توڑ دے۔ اے اللہ ہم میں سے جو فریق تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے، آج اس کی مدد فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اس فریق کی جو درست تھا، جو حق پہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حوض تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ جو اس میں سے ان میں سے آ کے کوئی پانی پیے گا تو وہ بچے گا نہیں۔ ایک شخص تھا بڑا ہی بد اخلاق قریش مکہ کی طرف، اسود بن عبد الاسد اس کا نام تھا۔ اس نے کہا تھا میں تو جان دے دوں گا مگر اس حوض سے پانی پی کے رہوں گا۔ لہذا وہ اس حوض پہ پانی پینے آیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ایسی تلوار ماری کہ اس کا پاؤں نصف پنڈلی سے اڑ کے چلا گیا، لیکن اس پہ بھی وہ باز نہیں آیا، خون بہتا رہا اور وہ پانی کی طرف بڑھتا رہا۔ آخرکار انہوں نے دوسری ضرب لگائی اور وہ وہاں ختم ہوا۔ اس کے بعد اب جنگ شروع ہوئی، اور جنگ اس زمانے میں ایسے شروع ہوتی تھی کہ پہلے مبارزت ہوتی تھی۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ دونوں لشکروں میں سے بہت بہادر قسم کے نوجوان آگے بڑھا کرتے تھے، 1 to 1 بیسس پہ لڑائی ہوتی تھی، اور جس لشکر کا جوان مارا جاتا تھا تو ایک اومن ہوتا تھا کہ جن کا بیٹا مارا گیا یا جس لشکر کا نوجوان مارا گیا وہ ہار جائے گا۔
قریش کی طرف سے 3 انتہائی تندرست اور مضبوط جسم والے نوجوان آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے مقابلے پہ کون آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 3 لوگوں کو بھیجا اور ان میں سے انصار کے لوگ بھی تھے، لیکن قریش نے چاہا کہ ان کے ہم پلہ لوگ ان کے ساتھ لڑنے آئیں. ان کو کہنے لگے ٹھیک ہے آپ بھی اشراف ہیں یعنی معزز لوگ ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہو ہمارے مقابلے کے لوگ قریشیوں میں سے بھیجے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا. اب ان تینوں کا 3 لوگوں کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا. ان میں عتبہ بن ربیعہ، شیبہ اور ایک اور شخص قریش کی طرف سے جو آیا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اپنے مد مقابل کو ایک ہی وار میں ختم کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اگرچہ اپنے مخالف پہ بہت بھرپور وار کیا اور وہ زخمی ہوا، لیکن یہ بھی اس کے وار سے زخمی ہو گئے اور ایسے زخمی ہوئے کہ ان کی آواز بند ہو گئی اور مسلسل 4-5 دن تک جنگ کے بعد بھی ان کی آواز بند رہی، حتیٰ کہ پھر بدر سے واپسی پہ جب مسلمان مدینہ منورہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا. ادھر مسلمان اللہ کے آگے دل میں دعائیں کرتے جا رہے تھے. جنگ شروع تھی لیکن مسلمان صرف اپنے زور بازو پہ بھروسہ نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو دنیا کی ساری طاقت بیکار ہے. اور ادھر قریش اپنی طاقت کے زوم پہ بہت خوش مسلمانوں پہ حملہ کر رہے تھے. 3 ان کے بہترین کمانڈر اور شاہ سوار مارے گئے تھے، جس کی وجہ سے قریش کو شدید غصہ تھا اور انہوں نے غضبناک ہو کے مل کے اکٹھے ایک حملہ کیا مسلمانوں پہ. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفیں درست کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی و زاری کر رہے تھے. کہہ رہے تھے اللہم انجز لی ما وعدتنی، اللہم انشدک عہدک و وعدک، اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا اسے پورا فرما دے. اے اللہ میں نے تجھ سے تیرا عہد اور تیرے وعدے کا سوال کیا. زور کی جنگ شروع ہوئی، لڑائی شباب پہ تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آگے عاجزی کر رہے تھے. اے اللہ اگر آج یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر تیری عبادت نہ کی جائے گی. اے اللہ اگر تو چاہے کہ آج کے بعد تیری عبادت نہ کی جائے، یعنی اگر تو نے مدد نہ کی تو پھر تیرے نام لیوا دنیا سے مٹ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عاجزی زاری اور الحاح کر رہے تھے، سجدے میں گرے ہوئے تھے، مسلسل اللہ کو پکار رہے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اتنی دیر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بہت دیر گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہی پڑے رہے. آخر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک بھی سرک گئی تھی. انہوں نے فرمایا قط بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہ چھوڑے گا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور خوش ہو گئے. اس وقت وحی کا نزول ہوا اور یہ آیت نازل ہوئی، انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی کی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، تم اہل ایمان کے قدم جماؤ، میں کافروں کے دل میں رعب ڈال دوں گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی نازل ہوئی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو آگے پیچھے آئیں گے. آئے فرشتے، لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، خود مشرکین مکہ نے اس کی بعد میں گواہیاں دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھا کے فرمانے لگے ابو بکر خوش ہو جاؤ، یہ جبریل علیہ السلام ہیں، گرد و غبار میں اٹے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ کی مدد تمہارے پاس آ گئی ابو بکر. یہ جبریل علیہ السلام اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اور اس کے آگے آگے چلتے ہوئے آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چھپر سے باہر تشریف لائے.
آپ نے زرہ پہن رکھی تھی اور بہت پرجوش انداز سے آگے بڑھتے ہوئے یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی کنکر اور مٹی کی بھری اور قریش کی طرف رخ کر کے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مٹھی قریش کی طرف پھینک دی۔ 1000 لشکر میں سے کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کی آنکھوں میں، ناک کے نتنوں میں اور منہ میں اس مٹی کا کچھ نہ کچھ نہ گیا ہو۔ 1000 لوگ اور ایک مٹھی۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تو در حقیقت آپ نے نہ پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا تھا۔ یہ ہوتی اللہ کی مدد، تائید اور نصرت۔ وہ سب اپنی آنکھیں ملنے لگے، تھوڑی دیر کے لیے اپنے حملے سے غافل ہو گئے، اور وہی تو ایک موقع ہوتا ہے جنگ میں، ایک سپلٹ سیکنڈ کے لیے جب انسان غافل ہو تو اگلے کو بہترین وار کرنے کا موقع ملتا ہے، اور اس سے ساری جنگ کا نقشہ بدل جاتا ہے، اور یہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا چڑھ دوڑو، اور ایک آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی تھی تو لوگوں کے اندر ایک ایسا پاور آ جاتا تھا کہ وہ واقعی اس طرح چڑھ دوڑے کہ پھر ہر طرف خون ہی خون اور ان کی لاشیں ہی لاشیں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ مسلمانوں کو ترغیب دے رہے تھے، فرماتے تھے اس جنت کی طرف اٹھو جس کی پنہائیاں آسمان اور زمین کے برابر ہیں۔ آپ یہ بات سن کے عمیر بن حمام نے کہا بہت خوب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوب۔ آپ نے فرمایا تم بہت خوب کیوں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، خدا کی قسم اس کے سوا اور کوئی بات نہیں کہ مجھے توقع ہے کہ میں بھی جنت والوں میں سے ہوں گا۔ آپ نے فرمایا تم بھی جنت والوں میں سے ہو۔ اس نے پھر تھوڑا سا اپنے ساتھ کھجوریں رکھی تھیں، کھجوریں کھانے بیٹھے تو کہنے لگے پھینک کے کہ کیا کرنا ہے، جتنی دیر کھجوریں کھاؤں گا تو اتنی عمر لمبی ہو جائے گی اور اتنی ہی دیر میں جنت سے دور رہوں گا، یعنی وہ جو 5 منٹ 10 منٹ ہیں وہ بھی گوارا نہیں، تو جنت میں جانا ہے، کیا کرنا ہے دنیا کی کھجوروں کو۔ اٹھے اور مشرکین سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ جو ایمان کا جذبہ ہے نا، اور یہ جو شہادت یہ اجر کا یقین ہے، یہ چیز تب سے لے کے آج تک مخالفین اسلام کو پریشان کر دیتی ہے۔ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن یہ جذبہ جو ایمان کی وجہ سے خود ایک شوق دلاتا ہے انسان کو، اس پہ وہ لوگ پریشان ہے کہ کس طرح یہ انکلکیٹ کرے اپنے فوجیوں کے اندر۔ نہیں کر سکتے۔ دنیا کی نعمتیں تو دینے کا وعدہ کر سکتے ہیں، جنت کا نہیں کر سکتے۔ اور مسلمان کو پتہ ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں جنت کی ایک نعمت کے آگے ہیچ ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی ہمت، جوان مردی اور ثابت قدمی پہ خوش ہو رہے تھے۔ اب قریش مکہ کا جوش کم پڑتا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراحت کے ساتھ فرما رہے تھے ان قریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، یہ پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ہوئے تھے بظاہر، وہ بھی انتہائی مجبوری کے تحت قریش مکہ کے لشکر میں آئے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک مسلمان میں نے دیکھا ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا جنگ بدر میں، اچانک میں نے سنا کہ وہ شاہ سوار کہہ رہے ہیزوم آگے بڑھو، حالانکہ ہیزوم نام کا کوئی مسلمان اس لشکر میں نہیں تھا۔ یہ کون تھے؟ فرشتے تھے، ایک دوسرے کو پکار رہے تھے ہیزوم آگے بڑھو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ مشرک جو ہے اچانک گرا، اس کی ناک پہ چوٹ کا نشان تھا، اس کا چہرہ پھٹ گیا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا اس کو، اور وہ سارا کا سارا ہرا ہو گیا، گرین ہو گیا تھا بالکل، یہ فرشتے کا کوڑا پڑا، اور وہ وہیں گر گیا جبکہ اس کو بظاہر کسی مسلمان نے نہیں مارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کہتے ہو تم، یہ تیسرے آسمان کی مدد تھی، فرشتوں کی مدد تھی۔ اسی طرح ابو داؤد کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے بھاگا، اچانک اس کا سر میری تلوار لگنے سے پہلے ہی کٹ کے گر گیا، یعنی میں نے ابھی تلوار بھی نہیں اٹھائی اور اس مشرک کا سر کٹ گیا، میں سمجھ گیا اس کو میرے بجائے کسی اور نے قتل کیا، یعنی نظر نہ آنے والی مخلوق بھی ساتھ شامل ہے۔
ایک انصاری حضرت عباس بن عبد المطلب کو قید کر کے لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ یہ میرے قیدی ہیں، میں ان کو پکڑ کے لایا ہوں. انہوں نے کہا کہ نہیں. حضرت عباس نے فرمایا اس نے مجھے نہیں قید کیا، مجھے تو بغیر بالوں والے انتہائی خوبصورت ایک آدمی نے قید کیا ہے جو ایک مخصوص قسم کے گھوڑے پہ سوار تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تم خاموش رہو، اللہ نے ایک بزرگ فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد کی تھی، یعنی تم نے نہیں قید کیا ان کو تو فرشتہ قید کر کے لایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے یہ بھی کہا تھا کہ بنو ہاشم کے ساتھ جنگ میں کوئی تعارض نہ کرنا، یعنی وہ مجبوراً لائے گئے ہیں، جن میں خاص طور پہ آپ نے چچا عباس کا نام لیا اور حکیم بن حزام کا بھی نام لیا، اس کو نہ مارنا، کیونکہ یہ وہ تھے. حکیم بن حزام آپ کو یاد ہوگا جنہوں نے شیب ابی طالب والا جو بائیکاٹ تھا اس صحیفے کو چاک کرنے میں مسلمانوں کو سپورٹ کیا تھا. اور ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ وہ مداح تھے، اگرچہ بظاہر اسلام نہیں لائے تھے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے، خاص حکمت کے تحت ایمان چھپائے ہوئے تھے، اور اس کا ثبوت ہم کو ملتا ہے آگے. کئی مواقع پہ وہ قریش مکہ کے عزائم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتے تھے، تو مکہ والے یہی سمجھتے تھے یہ ہم میں سے ہیں، یعنی ایک خاص مصلحت کے تحت. یہ ان کے غلام کا بھی بیان ہے کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن ایمان چھپائے ہوئے تھے اپنا. اب ادھر جب کہ مشرکین کو شکست ہونے لگی، ایسے میں سراقہ بن مالک کے روپ میں جو شیطان آیا ہوا تھا وہ بھاگنے لگا. لوگوں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہتا ہے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم لوگ نہیں دیکھ سکتے ہو، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑی سخت سزا دینے والا ہے. اس کو فرشتے نظر آ رہے تھے، کیونکہ آپ کو پتا ہے نا کہ ابلیس جن ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. اسے پتا چل گیا کہ اب یہ مشرکین تو بچ نہیں سکتے، میں تو جاؤں یہاں سے. اس کے بعد مشرکین میں اور بھی اضطراب پھیل گیا اور وہ پریشان ہو کے پلٹے بے ترتیب طریقے سے ادھر ادھر بھاگنے لگے. مسلمان ان کو مارتے، ان کو پکڑتے اور وہ آگے سے کوئی مزاحمت نہ کر سکتے. ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے. ادھر ابو جہل جس کے گرد مشرکین نے اپنے نیزوں اور تلواروں کی ایک گویا باڑ بنائی ہوئی تھی، وہ ابھی تک بھی سمجھ رہا تھا کہ وہ جیت جائے گا. ایسے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 2 نوجوان میرے پاس کھڑے تھے، انصاری لڑکے، اور مجھے کہتے ہیں کہ چچا جان ہمیں ذرا ابو جہل تو بتا دیجئے کون سا ہے. کہتے میں نے تعجب سے کہا کہ تم لوگ کیا کرو گے بھتیجے اسے دیکھ کے؟ ان میں سے ایک کہنے لگا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں نے اگر اسے دیکھ لیا تو جب تک اس کو نہیں مار دوں گا یا خود نہیں ماروں گا اس سے الگ نہیں ہوں گا، یعنی جو مرضی مجھ پہ بیتے میں نے اس کو مار کے چھوڑنا. اور یہی بات اس کے دوسرے ساتھی نے بھی کہی. دونوں نوجوان تھے اور ابو جہل کے گرد گارڈز کا پورا ایسا پہرا تھا، لگتا تھا گویا گھنا جنگل ہو. لیکن ان لڑکوں کے عزائم دیکھیں، کہتے تھے ہم صورت اسے مار کے ہی چھوڑیں گے، اور یہی انہوں نے کیا. وہ کہتے میں اس کے ساتھ لگا رہا، چکر کاٹ کے آتا رہا کہ کہیں سے یہ میرے تلوار کی زد میں آئے تو میں اس کا کام تمام کروں. آخرکار کہتے ہیں مجھے ایک ایسا موقع ملا کہ میں نے زور سے وار کیا تو اس کا پاؤں کٹ گیا، پنڈلی پہ اس کو جا کے لگا، لیکن ابھی بھی وہ مرا تو نہیں تھا. کہتے ہیں میں پھر بھی اس کے ساتھ لگا رہا. اکرمہ بن ابی جہل نے جب دیکھا کہ میرے باپ پہ اس لڑکے نے وار کیا ہے تو کہتے ہیں اکرمہ نے اتنے زور سے میرے شانے پہ تلوار ماری کہ میرا بازو کٹ کے لٹک گیا، اور بس تھوڑا سا چمڑا تھا جس کی وجہ سے میرا بازو میرے جسم سے لٹکا ہوا تھا، اور وہ بازو میرے راستے میں حائل ہو رہا تھا، یعنی میں جنگ نہیں اب کر سکتا تھا، لٹکا ہوا بازو. آخر میں نے اپنے بازو پہ پاؤں رکھ کے کھینچ کے اپنے بازو کو الگ کر دیا تاکہ میں لڑائی میں پھر حصہ لے سکوں. آخرکار ابو جہل کے پاس جو دوسرا نوجوان تھا وہ پہنچا، خود وہ زخمی تھا لیکن اس نے ابو جہل کو ایسا وار کیا کہ صرف ہلکی سی سانس باقی رہ گئی، وہ گر گیا. سب لوگ ادھر ادھر بکھر گئے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو جہل آخری سانسیں لے رہا ہے، اور ابو جہل وہ ہے جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انتہائی تحقیر آمیز سلوک کیا کرتا تھا مکہ میں، کیونکہ وہ بکریاں چراتے تھے اور یہ سردار تھا.
اس وقت بھی جبکہ وہ مر رہا تھا اس کا غرور، تکبر اور اکڑ اپنی جگہ تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا تو مجھے کہتا ہے او چرواہے تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پہ چڑھا ہے، یعنی تو چرواہا ہے اور تو میرے اوپر چڑھ رہا ہے۔ پھر کہتا تھا کہ کاش مجھے کسانوں کی بجائے کوئی اور آدمی قتل کرتا، یعنی مجھے مارنا ہی تھا تو کوئی معزز انسان مارتا، کسان تو نہ مجھے قتل کرتے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر تلوار لے کے اس کا سر اس کے جسم سے جدا کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ابو جہل کا سر لے کے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرمایا اللہ اکبر، الحمد للہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ اللہ سب سے بڑا ہے، سب تعریف اس کے لیے ہے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا سارے گروہوں کو شکست دے دی۔ یعنی اب یہ قریش مکہ کی شکست فاش ہو چکی تھی، ان کا لیڈر، ان کا سربراہ مارا گیا تھا، بہت سے لوگ قید ہوئے، بہت سے قریش مارے گئے اور کچھ بھاگ گئے، مال و دولت چھوڑ کے بھاگے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین عطا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو البختری کے بارے میں بھی فرمایا تھا کہ اس کو قتل مت کرنا۔ ہوا یہ کہ ابو البختری آخر میں زندہ تھا، اس کے ساتھ اس کا ایک اور ساتھی بھی تھا۔ ایک صحابی کہتے ہیں جب وہ دونوں مجھے ملے تو میں نے کہا کہ ابو البختری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آپ کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، یعنی میں آپ کو نہیں ماروں گا کیونکہ ہمیں منع کیا گیا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اور میرا ساتھی بھی؟ میں کہا نہیں، آپ کے ساتھی کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے وہ بولا کہ پھر میں کیا کروں گا رہ کے، یعنی اپنے ساتھی کے بغیر۔ تو وہ دونوں لڑنا شروع ہو گئے، لہٰذا مجبوراً اس صحابی نے ان کو بھی قتل کر دیا، اور حکیم بن حزام جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں وہ لے کے لوٹ رہا تھا کہ راستے میں دیکھا امیہ بن خلف مجھے مل گیا، تو اس نے مجھے کہا کہ تم مجھے گرفتار کر لو اور لے جاؤ، اور میں بعد میں تمہیں بہت سی دودھ دینے والی اونٹنیاں یعنی فدیے کے طور پہ دوں گا۔ یہ کہتے میں نے زریں پھینک دی اور میں اس کو پکڑ کے لے جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور وہ کہنے لگے کہ اوہو یہ تو کفار کا سرغنہ ہے، اب تو یا میں بچوں گا یا یہ۔ کیوں؟ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ ستایا تھا، اور جو کبھی گائے کی کھال میں لپیٹتا تھا اور کبھی تپتی ریت پہ لٹا کے سینے پہ بھاری پتھر رکھتا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے کہا کہ دیکھو یہ میرا قیدی ہے، اس سے تعرض مت کرو، لیکن انہوں نے نہ چھوڑا اور اس پہ ٹوٹ پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کافی بچانے کی کوشش کی اور اس کے اوپر ہو کے لیٹ گئے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے سے تلوار ماری اور امیہ بن خلف کا کام تمام ہوا۔ اس طرح قریش کے بڑے بڑے سارے سردار وہاں پہ مارے گئے، اور یہ قریش کے لیے شکست سے زیادہ بڑی بلو تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب لوگوں کو جو مر گئے تھے قریش کے سردار، ان کو بدر کے ایک گندے کنویں میں دھکیل کے پھینکوا دیا۔